فرمایا انما ولیکم اللہ ورسول، بے شک تمہارا دوست اللہ ہے اور اللہ کا، والذین آمنوا، اور تمہارے دوست وہ ہیں جو ایمان لے کے آئے، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ دوستی اس سے کرنی ہے، اور یہ قرآن نے وضاحت کر دی، کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں، قرآن نے خود یہ بتا دیا، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کے رسول تمہارے دوست ہیں، وہ ایمان والے جو نماز پڑھے، زکوٰۃ دیں اور رب کی بارگاہ میں جھکیں، وہ تمہارے جو دوستی کرے گا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، تو بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے اور ہمیشہ غلبہ اللہ کے گروہ کو ملے گا۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت۔ اگر آپ اللہ کی جماعت بننا چاہتے ہیں، اللہ کی کہتے ہیں نا وہ میری جماعت کا ممبر ہے، وہ میری جماعت کا ممبر ہے، تو اگر کوئی اللہ کی جماعت کا ممبر بننا چاہے تو دوستی اللہ سے کرے اور اللہ کے رسول سے کرے اور صاحب ایمان سے کرے، نمازی سے کرے، زکوٰۃ دینے والے سے کرے، رکوع کرنے والے سے کرے، جھکنے والوں سے کرے، اللہ کا گروہ بن جائے گا۔ اور دوسری جگہ پہ سورہ زخرف میں اللہ کریم نے فرمایا الآخلہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا جو بڑے گہرے دوست ہوں گے قیامت میں وہ بھی دشمن بن جائیں گے۔ یا اللہ میں نے تو نہیں اسے کہا تھا کہ وہ فلانی فلم دیکھ، میں نے کب کہا کو حرام کہا، میں نے کب کہا تھا؟ الآخلہ، لام پر تشدید ہے، گہری خلتیں، گہرے دوست قیامت میں دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن فرمایا پرہیزگاروں کے دوستانے یہاں بھی قائم رہیں گے، وہاں بھی قائم رہیں گے۔ نیک لوگوں کی دوستیاں قیامت میں بھی، سورہ زخرف رب فرماتا ہے نیک لوگوں کی دوستیاں قیامت میں بھی، یعنی جس کا داتا علی حجویری سے دوست ہے نا وہ قیامت میں بھی قائم رہے گا، جس کا خواجہ معین الدین اجمیری سے پیار ہے وہ قیامت میں بھی قائم رہے گا، جو حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اور اس کی قیامت میں بھی قائم رہے گی۔ وہ جو غوث اعظم سے پیار کرنے والے ہیں وہ ان کے جھنڈے کے نیچے پائے جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہہ کہ نا او بھائی ہم بھی کہتے ہیں کہ جو پیر غلط ہے اسے ہم بھی غلط کہتے ہیں، جو آدمی غلط طریقے اختیار کرے نا روز ہم اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ رویہ بنا لیا کہ کوئی بھی صحیح نہیں رہا، یہ بات تو غلط ہے، یہ ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی بھی صحیح نہ رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت گمراہی پہ ساری جمع نہیں ہو سکتی کہ ساری گمراہ ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ کوئی عام امت نہیں، کنتم خیر امت، یہ امتوں میں بہترین امت ہے، اس میں علماء بھی ہمیشہ رہیں گے، صوفیاء بھی ہمیشہ رہیں گے، اہل دل بھی ہمیشہ رہیں گے اور ولی بھی ہمیشہ تھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک وہ ہم نے تلاش چھوڑ دی ہے بھائی، تلاش ہے، ہم نے تائید والی اینک بند کر لی ہے آنکھ، ہم نے خیر ڈھونڈنا چھوڑ دی ہے، ہم نے ان لوگوں کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے، ہم مہینے کے بعد دل اچاٹ ہو گیا گھومنے کے لیے تو نکل جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے پتھر ہو گیا کسی ولی کے پاس ہی چلے جائے، یہ تو ہمارا نظریہ بن گیا جی کہ میں کام کاج کر کے تھک گیا، ذرا باہر بھی ہمیں نکلنا چاہیے، مری بھی جانا چاہیے، یہ تو ہم کہتے ہیں۔ ہر وقت دنیا داری رہ گئی ہے، کسی اللہ کے ولی کے پاس جانے کا پروگرام نہیں۔ امام ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کو رات کو ہارون رشید بادشاہ نے بلایا اور بلا کے کہنے لگا مالک میرا دل سخت ہو گیا یار، مجھے کسی اللہ والے کے پاس لے جا۔ کہتے آدھی رات کا وقت ہوا، حضرت داؤد طائی کے دروازے پہ جا کے دستک دی، کون ہے دروازے پہ؟ کہا ہارون رشید بادشاہ، تو فرمانے لگے مجھے تو بادشاہ سے کوئی کام نہیں، میرے گھر کیوں آیا؟ تو کہا حضور اسے کام ہے، تو فرمانے لگے اسے کام ہے تو پہلے بتاتا، میرے گھر میں تو ایسا صوفہ بھی کوئی نہیں جس پہ بادشاہ کو بٹھا سکوں، وہ کیوں آیا؟ کیا ضرورت تھی اسے آنے کی؟ خیر کا آ گیا تو پھر دروازہ کھول دو، دروازہ کھولو تو ہارون رشید کہنے لگا ان کو نصیحت کر دیں، تو آپ فرمانے لگے میں تو اپنی بد عملی سے بڑا پریشان ہوں، میں تجھے کہاں نصیحت کروں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو،
آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، مجھے تو خود بہت بڑا زمانہ ہو گیا، تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے صحیح کر دے، تجھے کیسے صحیح کروں؟ کہا جناب مہربانی کریں۔ تو آپ فرمانے لگے چل یار میں ایک دن لکڑی کے جوتے پہن کے گلی میں نکلا، حضرت داؤد فرماتے لکڑی کے جوتے پہن کے کھڑاؤں پہن کے گلی میں نکلا تھا، کسی شخص کے پیر پہ بیر آیا، رش بڑا تھا، تو وہ ہائے کر کے گزر گئے۔ مجھے تو کئی سال ہو گئے وہ بندہ تلاش کرتے کہ وہ مل جائے تو اس سے معافی لے لوں۔ تو جو خود مقروض ہو لوگوں کی معافیاں لینے کا، وہ تیری صلاح کرے گا؟ ہارون رشید کی چیخ نکل گئی، غلطی سے پیر ہو گیا تو آپ رو پڑا، کہنے لگا جناب میرا کام ہو گیا، میرا مسئلہ حل ہے، مجھے نصیحت ہوگی، میں بس ٹھیک ہے بابا جی میرا معاملہ حل ہو۔ بھائی لوگ ختم ہو گیا معاملہ ہمارے ہاں، ہم نے ایسی عقل مندی کی اینک لگائی ہے کہ ہم سے سیانا بچے کوئی نہیں، کہیں نہیں جانا پسند کرتے، بیٹھ کے بس بن کے۔ اللہ والوں کا جو پیار تھا، جو انسان کو سنوار دیتا تھا، جو ستھرا کرتا تھا، جو محبت پیدا کرتا تھا، جو انسان کی طبیعت میں خلوص لاتا تھا، وہ باتیں ہم نے چھوڑ دی۔